والی شے نہیں ہے، لیکن ذکر عبادت ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمۃ روح التی بین جنبیہ من آذاہا فقط آذانی۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ روح التی، وہ روح ہے بین جنبیہ، جو میں دونوں جموں یعنی جنبین کہتے ہیں کہ دونوں پہلوں کے درمیان ہے، جنب پہلوں کو کہتے ہیں، دونوں پہلوں کے درمیان ہے۔ من آذاہا، جس کسی نے ان کو اذیت دی، فقط آذانی، اور اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقط اذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ تو یعنی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعدرت اہل بیتی۔ اب یہ تو ہر انسان اپنے فہم کی بات ہے کہ ایک کو لے لے ایک کو چھوڑے، یا یعنی اب تو دونوں کو بھی چھوڑے ہیں۔ قرآن کو صرف ماننا کی چیز نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا، کیونکہ الایمان ثلاثۃ ارکان، ایمان کی کیا ہے؟ 3 رکن ہے۔ پہلے کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، پہلے دل سے کیا ہے؟ تصدیق کرنا، پھر اقرار باللسان کرے، پھر عمل بالارکان کرے۔ یہ ایمان کا کیا ہے؟ ارکان ہے، 3 رکن ہے۔ جب تک اس صرف زبان سے اقرار کرنے کا، آج کل اس دور میں اسلام کے نام پر جہاد کرتے ہوئے آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ جہاد کے نام پہ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آئے مسلمان ہیں۔ ہم خود اپنے جگہ پر شرم محسوس کرتے ہیں۔ ان کو جاب ایک دن ہمارے اس فیکٹری میں جو ہے باتوں میں طالبان کی بات آ گئی، تو ایک لڑکا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ طالبان کی ریلیجن کیا ہے۔ اب میں اب کیا جواب دوں؟ اب وہ لا الہ الا اللہ کو اوپر یعنی اس کا جھنڈا بناتے ہوئے مسلمان کو قتل کر رہے ہیں۔ اب ان کو ہم مسلمان کیسے کہیں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے مولا امام حسین نے اتنی قربانی دی۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کو پامال کر رہے ہیں۔ یزید اور امام حسین کا جنگ بھی تو یہی تھا کہ یزید بھی لا الہ الا اللہ کا سہارا لیتے ہوئے محمد کی شریعت کو منسوخ کرنا چاہتا تھا۔ اب اس یعنی اصلی شریعت محمدی کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی پوری آل کو جو ہے قربان کر دیا، یہی لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے۔ آج کل بھی یہی لا الہ الا اللہ کا سہارا لیتے ہوئے دین اسلام کے اصل جو شکل کو کیا ہے بگاڑ رہے ہیں۔ تو لوگ پوچھ رہے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں اب غیر مسلم کو ہم دعوت کیسے دیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں؟ اب مسلمان کی اندرونی کیفیت یہی ہے۔ تو بہرحال ہم ان بحثوں میں نہیں جانا ہے، بات یہ ذمہ میں خود بات چھڑ گئی۔ تو اصل ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اب فاطمہ کے بارے میں جناب رسالت ہم فرماتے ہیں کہ فاطمۃ روح التی بین جنبیہ من آذاہا فقط اذانی ومن آذانی فقط اذى اللہ۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اب یہ رابطہ آپ دیکھیں، کیونکہ یہ رسول کا قول ہے، میں اپنے طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ رسول فرماتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی جو حدیث قدسی کا جو ہے قول ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اپنے لبوں کو جنبش تک بھی نہیں لیتا جب تک وحی الہی نہ ہو۔ یہ رسول کا قول میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ جندۃ منی یستنی ما یستھا ویکذبنی ما یکذبھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے میرا منظور نظر ہے، جو چیز ان کو اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، جو ان کے دل کو کشادہ کرے گا وہ میرے دل کو کشادہ کرے گا۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد اب فاطمہ کی ذات کو آپ خود دیکھیں کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لیلۃ القدر کو سمجھنا ہے، کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر للآخر نیچے آ کے خیر من الف شہر، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو الف شہر سے بھی خیر ہے، یعنی یہ انتہائی اس کی فضیلت بیان کی تھی۔ من الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے بھی کیا ہے بہتر ہے، افضل ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لیلۃ القدر کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کی ذات کو سمجھے، فاطمہ کی ذات یہی لیلۃ القدر ہے۔ اب فاطمہ کی جو ہے شان کو بیان کر کے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال ذکر علی بعد یعنی ذکر اہل بیت بھی عبادت ہے۔
تو اس بنا پر کیا ہے یہاں پر مزاحم ہوا ہوں. تو خیر من الف شہر. اب فاطمہ کی کیا ہے ہمارے اوپر احسان. اب دیکھو یہ تسبیح ہے فاطمہ جو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب اس تسبیح کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جو ہے 1000 رکعتوں سے بہتر, میرے جو ہے جو امام فرماتے ہیں میرے جو ہے 1000 رکعتوں سے بہتر تسبیح فاطمہ ایک مرتبہ پڑھنا افضل ہے. اب 1000 رکعتوں سے بہتر. اب 1000 رکعت میں ہم پڑھتے ہیں 1000 مرتبہ سورہ الحمد, جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمام قرآن میں جو ہے وہ سورہ حمد میں ہے, یعنی یہ سورہ حمد کا خلاصہ ہے. اب یہ سورہ حمد ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اب 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ایک مرتبہ سورہ یعنی ایک مرتبہ تسبیح فاطمہ کیا ہے افضل ہے. اب ایک رکعت میں تو سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کرتے ہیں. اب سورہ اخلاص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی اگر کوئی تلاوت کرے تو پورے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا کیا ہے ثواب ہے. اب آپ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں, یعنی ہر رکعت میں سورہ حمد اور سورہ اخلاص بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی بھی ہم تلاوت کر رہے ہیں. یعنی اب دیکھیں کہ یعنی اتنی فضیلت ہے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ جو ہمیں عطیہ کر کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے چلے گئے. کہ اس تسبیح کے آپ ہر دانے میں آپ یہ اللہ اکبر کی تسبیح کو اس نیت سے گنے کہ یہی لفظ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے منہ سے بھی نکل رہے ہیں. اس کو تصور کرتے ہوئے آپ تسبیح فاطمہ پڑھیں. اسی لیے اب یہ تربت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کی ذات وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے تربت جناب حمزہ کے جو ہے یعنی اس خاک سے تسبیح بنائی. اب اس خاک اور اس تسبیح میں کیا نسبت ہے, یعنی وہ اس جہاد کا جو رنگ کو اس تسبیح میں ملا دیا, گویا کہ آپ ہر لفظ کے بعد جہاد کر رہا ہے. یعنی اس کے ساتھ جو مقایسہ کرتے ہیں کہ اس جہاد کے اس خون یعنی ابھی تو تسبیح جو ہے سید شہداء کے تربت سے بھی ہم بناتے ہیں کیونکہ شہید کے خون سے جو ملے ہوئے ہیں, یعنی یہ ایک ایسا ذکر ہے جو تمام یعنی ذکر کے بعد گویا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. اب اس تسبیح کو تسبیح کیوں نام رکھا, اس کے بھی وجہ تسمیہ ہے. بہرحال ان کی تفصیلات کی طرف ہم جانا نہیں چاہتے. ہم صرف یعنی فاطمہ زہرا کی ذات کی شخصیت کی شان کو یعنی اپنی استطاعت کے حساب سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہرحال اب فاطمہ کی شان کو بیان کر کوئی بھی بیان نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس طرف آ کے دیکھیں تو ان کی مظلومیت کو بھی دیکھیں. آج تک ان کی محبت جن کے دلوں میں ہے ان کو بھی چن چن کے مار رہے ہیں. ان پہ جتنی اذیت ہوئی ہیں, ان کی اولاد پر جتنی اذیت ہوئے, ان پہ اتنے ظلم ہوئے ہیں, وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. اب عطرت اہل بیت کی جو ہے اس پر ظلم ہو رہے ہیں وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں. بہرحال آغا صاحب تشریف فرما ہے, ابھی انشاءاللہ اس پر تفصیلی یعنی میں مسائل بیان کرنا نہیں چاہتا, تفصیلی مسائل آپ کو بیان کریں گے. اور انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین فاطمہ اور دین رسول اور دین علی و آل علی پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں مقصد خلقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدا ہمیں محمد و آل محبت